اللہ پاک دوبارہ وہ لمحات، وہ یہ گھڑیاں پھر نصیب ہو جائیں. آمین. یہ جو آج آپ نے جو کلپ دیکھا، ویڈیو کلپ، اس میں جو پیغام ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ الگ رفیق الحرمین امیر سنت نے لکھی ہے، لیکن ایئرپورٹ پر ویٹنگ میں، جہاز میں، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ہمیں آپ رفیق الحرمین سے سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں. پھر ایسا بھی ہوا کہ وہ حسن رضا چونکہ بچے تھے تو ان کو باقاعدہ آداب مدینہ، آداب مکہ، سفر کے تعلق سے اور دیگر جو حج عمرے کے تعلق سے یہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں. تو اب چونکہ ویسے رجب شریف ہے، رمضان شریف ہے، شعبان ہے، اس میں سفر کا سلسلہ رہتا ہے، تو ایک تعداد ہے جو اس کو پڑھتی نہیں ہے. اب میرا اس میں امیر سنت سے جو عرض ہے وہ یہ ہے کہ ایک بعض اوقات قافلے میں کوئی ایک اسلام بھائی ایسے ہوتے ہیں جنہیں مسائل کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے، پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بقیہ 10 15 20 50 جو بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ یار اب اپنے کو کیا ضرورت ہے، یہ ہے نا، یہ بتاتا رہے گا. تو اب پورے قافلے میں ایک یا دو کو تو چلے علم ہے، لیکن کیا پورے قافلے والوں کو ضروری علم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے مطالعہ کرنے کے تعلق سے؟ کیونکہ ابھی یہ ٹھیک ٹھاک سیزن اور جا رہے ہیں اور ابھی جائیں گے، مگر مطالعہ جو ہے نا وہ پڑھنا، جیسا ابھی ہم نے ویڈیو دیکھی امیر سنت کی، آپ کو میں مدنی چینل کے ناظرین میں نے پہلے کر دی کہ یہ اس کا ایک مقصد ہے کہ پتہ چلے کہ کتنا مطالعہ امپورٹنٹ ہے، کتنا مطالعہ اہم ہے. کیا فرماتے حضور؟ سبحان اللہ. رجب شریف میں عمرہ، یہ صحابہ کرام عمرہ کرتے تھے، تو جو رجب شریف میں عمرہ کرے وہ یہ نیت شامل کر سکتا ہے اپنی نیتوں میں کہ صحابہ کرام کی پیروی میں عمرہ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ ثواب اس نیت کا بھی اسے ملے گا. تو یہ ظاہر ہے کہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو کیسے کریں گے. مجھے بھی اس تجربہ ہو، چل مدینہ آپ ہے نا، آپ کے پیچھے پیچھے ہم پڑھنا کیا کیسے پتا چلو گے جب تک آپ مطالعہ نہیں کرو گے؟ تو کون سی دعا کہاں پڑھنی ہے، پھر نیت کا کیسے پتا چلے گا کہ نیت کس طرح کی جاتی ہے، پھر کیا غلطی احرام میں کرنے سے کیا کفارہ آتا ہے، تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ دیکھ دیکھ کر کہ آپ وہ غلطیاں کر رہے ہوں گے، جس کو دیکھ رہے ہیں وہ نہیں کر رہا غلطیاں، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا میں نے غلطی کی ہے اور اس پہ یہ صدقہ فطر واجب ہوا یا دم واجب ہو گیا؟ تو جب تک یہ پڑھیں گے نہیں، جیسے نماز، اب بولو میں دیکھ دیکھ کے نماز پڑھتا رہوں، نماز میں کیا کیا پڑھنا چاہیے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، یہ کیسے پتا چلے گا دیکھ کر؟ تو اس لیے ہر فرد پر سیکھنا ضروری ہے. تو جس پر حج فرض ہو گیا تو اس کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ حج کے ضروری مسائل وہ جانتا ہو. تو یہ سیکھنے سے آئے گا، مطالعہ کرنے سے آئے گا، لیکن سب مطالعہ کرنے سے بھی یاد رہ جائے، ایک بار سرسری دیکھ لیا تو نہیں، بار بار مطالعہ کرے، اس کو یاد کرے، پھر یہ کہ جو جاننے والے ان کو پوچھتا رہے حسب ضرورت. یوں مطلب یعنی کہ مسائل پکے ہوں گے. 5 ٹائم نماز آدمی روز پڑھتا ہے، لیکن 100 سال عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، پھر بھی پوری نماز آپ کو اس سے بھاری تعداد میں ملیں گے نماز پڑھنا نہیں آتی پوری جیسے پڑھنی چاہیے. ظاہری بات کرا، باطنی تو الگ ہے، ظاہری طور پر نہیں آتی. حج تو ایک ہی بار فرض ہوتا ہے زندگی میں، وہ بھی سب پر نہیں، اس کے شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے. تو اب یہ کہ وہ کیسے مطلب وہ تو اتنی لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ علمان. یہی عمرہ، اب پہلے عمرہ شریف پر لوگ کم جاتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ پہلے دشواریاں بہت تھی سفر کی، حج بھی کرنے تھوڑے سے جاتے تھے لوگ. اب تو مطلب، اور فی الحال تو ویزا بھی بڑا آسان کر دیا ہے، عمرے کا خاص کر بڑا آسان ہو گیا ہے، پیسے بڑھ گئے. اب لوگ خرچہ تو کرتے ہیں راہ خدا میں، راہ مدینہ میں، یہ تو ہے اور کرنا بھی چاہیے. وہ پیسے کس کام کے یار جو راہ مدینہ میں رکاوٹ بن جائے. ان کو ہٹ جانا چاہیے راستے میں سے، مدینہ جانے دینا چاہیے. وہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں، ایک کو میں کہتا تو بہت جاتے تھے مدینہ، یار تم تو لگتا ہے کماتے ہو، جماعت کرتے ہو، مدینہ خرچ کر کے آ جاتے ہو واپس، پھر جمع کرنا شروع کرتے ہو، کماتے ہو، پھر مدینہ چلے جاتے ہو. ہوتے ہیں وہ جاتے رہتے ہیں مدینہ،
بس تو ظاہر ہے کہ وہاں خرچ نہیں کریں گے، اس راہ میں تو کہاں کریں گے. سعادتوں کی معراج ہے مدینے کا سفر. اللہ ہم سب کو نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے. اللہ کرے کہ کبھی سیری نہ ہو، جی نہ بھرے. دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا اے، نالے حق بھی تے جاندا اے، پر سفر مدینے دا، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا سونا، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. سبحان اللہ. تو عمرہ شریف کرتے ہیں تو عمرہ شریف بھی سیکھیں گے تو پتا. اب عمرہ جیسے عمرہ فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ایک بار زندگی میں سب پر ہے، زندگی میں ایک بار، جبکہ اس کے بعد اسباب ہو جائے. اور احرام جیسے عمرے کا باندھا، اب اس کو پورا کرنا واجب ہو گیا. اب توڑے گا تو اب توڑ نہیں سکتا اس کو. جیسے نفل نماز اپنے شروع کرتے ہیں، شروع کرنے تو نفل تھی، شروع کرتے ہی اب واجب ہو گیا اس کو پورا کرنا. اب ٹوٹا تو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا ورنہ گناہ گار ہوں گے. تو یوں عمرہ شریف بھی احرام باندھتے ہی یہ اب پورا کرنا واجب ہو گیا. تو یہ سب احرام کے مسائل، طواف کے مسائل، تو سعی کے مسائل، اور پھر ضمناً کئی مسائل اس میں آ جاتے ہیں تو وہ جاننے ضروری ہے. سنت موقدہ تشویش آپ کو نہیں نا؟ اچھا. تو یہ مطلب سیکھے بغیر نہیں آئے گا. یعنی جیسے کہ اس میں احرام باندھ لیا عمرے کا، تو اب اس کا طواف، یہ رکن ہے، اس کا دو رکن ہے اس کے عمرے کے، یا دو فرض ہیں اس کے. تو یہ طواف اور سعی، یہ دونوں، اور احرام کے ساتھ یہ دونوں کرنے ہیں. پھر یہ کہ حلق ایک تعداد ہے جو وہاں رہتے ہیں، یا بعضوں کو اپنے بالوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. حالانکہ احرام کے بعد احرام سے باہر ہونے کے لیے حلق کروانا، حلق ٹنڈ، یا وہ بالکل وہ عام زبان میں گنجا کروانا، یہ افضل ہے. حج کے موقع پر تو سرکار نے دعا دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ عمرے کے لیے بھی ہے یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے، یا واللہ اعلم، کہ وہ 3 بار رحمت کی دعا فرمائی کہ جو حلق کروائے احرام سے باہر ہونے کے لیے، اور قصر کرنے والے کے لیے پھر غالباً 1 بار کے لیے 1 بار. اچھا، قصر یہ کہ چوتھائی سر کا ہر بال کم از کم انگلی کے 1 پوروے، یہ پوروا جو ہے نا اوپر کا جو حصہ، یہ لکیریں ہوتی ہیں نا، تو یہ ایک انگلی میں 3 پوروے ہوتے ہیں، تو 1 پوروے کے برابر چوتھائی سر کا ہر بال کم از کم 1 پوروے کے برابر کٹ جائے. اچھا، اب یہ بھی نہیں پتا ہوتا لوگوں کو، جن کو بالوں سے پیار ہوتا ہے، وہ ادھر سے پکڑا کینچی لگوا لی، ادھر سے پکڑا، تو وہ احرام کی پابندیاں بدستور جاری. پھر وہ دم اور جو بھی اس پر، تو یہ ان کو دم بولو کہ دم ہو گیا تو بولو ان کا دم نکل جاتا ہے. کیسا دم ہو گیا، سمجھے؟ تو اب یہ سب سیکھنے سے آئے گا کہ یہ نہیں، یوں نہیں کروانا. وہاں کینچیاں لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ پکڑ کے کر دیتے ہیں. اب وہ ٹھیک ہے، مطلب کسی مسلک پر ہوتا ہوگا، شوافے وغیرہ میں، ہمارے یہاں احناف میں، حنفیوں میں چوتھائی سر کا جو میں نے بتایا نا وہ مسئلہ ہے. عورت کو
हल्क करवाना हराम, ये मर्द के लिए दुआ और जो भी है अफजल, औरत को तो गंजा करना ये हराम है, तो वो तो कसर ही करवाएगी, मगर उनका भी वही चौथाई, सर के बालों का हर बाल एक कम से कम एक पौरवे तक कट जाए। तो इनका यह कि इनकी चोटी जो होती है या चुटिया, अब तो ओरिजिनल चुटिया भी बनाती है, पता नहीं आर्टिफिशियल लगवाती है, तो आर्टिफिशियल काट दी तो कुछ नहीं चलेगा, असली जो सर में बाल उगे हुए ना, नकली बाल नहीं, वो काटने। तो वो चुटिया जो है उसको उंगली पर यूं लपेट ले, अब जितना हिस्सा है वो काट दे। तो इस तरह मतलब ये कि इसका हर बाल, क्योंकि पूरे सर के बाल होते हैं तकरीबन, तो कम से कम चौथाई का हर बाल तो कट ही जाएगा एक पौरवे के बराबर। तो ज्यादा कटे नो प्रॉब्लम, कम नहीं कटना चाहिए। तो अब ये मालूमात होती नहीं है लोगों को। यानी एक बार में पता नहीं सन 80 नहीं, इसके अलावा कोई वाकया है, कोई साहब मतलब 2-4 दोस्त जमा हुए होंगे, मैं भी खड़ा था कहीं मतलब मीनाम में या कहीं, तो वो एक हाजी थे, मतलब उन्होंने वो कपड़े पहने हुए थे अपने नॉर्मल और हज किया था, बाल सर के, तो वो इसी तरह वो वहां काम करते थे जद्दा शरीफ में गलिबन। तो मैंने इनको मसला समझाने की कोशिश की कि मसला इसका ये चौथाई सर वाला और जो भी कसर, वो तो मेरे गले पड़ गया। वो हाजी साहब थे, माइनस साहब, वो गले पड़ गया मेरे। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार किसको छेड़ दिया आपने यार। तो वो मुझसे बहुत डेढ़ होशियार होते हैं जो, यार मौलाना वो क्या समझ पड़े यार, ये अपने को यूं मसले करते रहते हैं, बात बात में सब चलता है यार। अब आज क्यों करते हो फिर यार, सब चलता है तो घर में चलाओ ना अपनी गाड़ी यार। कि जब सब नहीं चलता, सिर्फ अल्लाह और रसूल का हुक्म चलता है, मुसलमान का जहन यही होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं मतलब है ना कि जहन खराब हो गए, बाजों के शैतान ने बड़ा मतलब बहकाया हुआ है, तो इसलिए वो सीखना बहुत जरूरी है। एक बार इसके अलावा भी एक अजीब गरीब वाकया हुआ था मेरे साथ कि हम मीना शरीफ जा रहे थे कंकरियां मारने के लिए, तो एक बड़े साहब जो थे वो करीब आ गए हमारे, बोलते जरा मेरी तरफ से कंकरियां फेंक देना। तो मैंने कहा भाई चलते हुए स्पीड से आप आए हमारे पास, तो इसका मतलब आप तो चल फिर सकते हैं, आप खुद ही मतलब मार दीजिए। मैं उसको समझाया तो बोला तो मैंने तो कल भी फिकवाई थी, वो दूसरा तीसरा दिन होगा ना। अब मैंने बोला तो अब जब इस कैफियत है आपकी कि आप मार सकते हैं और फिर भी आपने किसी और से फिकवाई, फिर तो आप पर दमबाजी हो गया। अब मैंने जो बोला ना वो उनका दम निकल गया, टोन बिल्कुल चेंज हो गई उनकी, और गरज कर कहा, या माने नहीं माने, गरज कर कहा कि अपना मसला अपने पास रख। अरे मैंने कब बुलाया था, आप आए थे तो मैंने अर्ज किया। अब वो बोल के चले गई है। मेरे साथ एक जद्दा शरीफ के सैयद साहब थे, वो सब ये देख रहे थे। मेरे बोले इलियास तुमको गुस्सा नहीं आया, तीसरी सा झाड़ दिया तुमको। तो मैंने कहा ये हमारा दावत इस्लामी का माहौल है, तो दावत इस्लामी थी मतलब और अच्छी थी, है कई साल पुरानी बात, लेकिन मतलब दावत इस्लामी के दौर की बात है। तो अब इस तरह लड़ाइयाँ नहीं करते लोगों से, झगड़े नहीं करते। बोल दिया उसने कि वो उसकी लैंग्वेज थी, हमारी लैंग्वेज वही है जो हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये वो बाप बड़े में तो हयात शायद ना हो, लेकिन बात बड़ी गलत कर गए। वो एक शरीफ मसले को इस तरह इन्होंने झिड़क के मतलब, अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रखे, अल्लाह करे उन्होंने भी तौबा कर ली हो। एक तो ये कि वो सुस्ती करना, मसले पर अमल करना इस पर, और एक एक मसले की बिल्कुल इनकार कर देना और बताने वाले की तौहीन कर देना, ये बड़ी भारी बात है, बहुत सख्त बात है। अल्लाह ईमान सलामत रखे हमारा। सही वाजिब दो रुकन, अच्छा दो फर्ज जो उम्रे के, अच्छा नियत और तवाफ ये फर्ज है। अच्छा सही वाजिब। उम्रे पर मैंने जो दो फर्ज कहे ना, तो दो रुकन दो फर्ज, तो इसमें गलती हो गई थी। तो उम्रे में नियत और तवाफ ये फर्ज है,
اور صفا مروا کی صحیح جو ہے یہ واجب ہے، اور دونوں میں احرام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح مطلب ہے کہ اس میں ترمیم کر لیجیے، جو میں نے عرض کیا نا پہلے غلط تھا اس سے رجوع ہو گیا، تو اس کو مطلب آپ ایڈٹ کر کے ایڈجسٹ کر لیجیے گا، جو ابھی میں نے درست مسئلہ عرض کیا۔